قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو خداوند کریم نے کس قوم کی جانب بھیجا، اس قوم کی خصوصیات کیا تھیں، اور اس قوم نے کیوں کر حضرت صالح کا انکار کیا، اور اس قوم کو کس طریقے سے خداوند کریم نے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ آئیے جانتے ہیں آج کے اس قصے میں کہ حضرت صالح کی قوم کون تھی۔ حضرت صالح کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کا نام سمود تھا، قوم سمود۔ یہ وہ قوم تھی جو کہ قوم عاد کے بعد جس کو خداوند کریم نے زمین پر اپنی نعمتوں کی فراوانی عطا کی، جیسے کہ خود خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، یاد کرو کہ خداوند کریم نے تم کو عاد کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا، یعنی زمین کو تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے زیر تسلط کر دیا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین کو آمادہ کر دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم جو زمین کی ہموار سطح ہوتی ہیں ان پر تم بڑے عالیشان محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ قرآن مجید نے قوم سمود کا تذکرہ کئی سوروں میں ہوا، جیسے کہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ فصلت، سورہ ذاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ حاقہ، سورہ شمس۔ ان تمام میں جو ہے وہ قوم سمود کا تذکرہ ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 9 مرتبہ ہوا۔ یہ قوم کون تھی اور کہاں رہا کرتی تھی، اس کے بارے میں اہل مفسرین اور اہل اخبار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یعنی قوم سمود، یہ حجاز اور شمالی شام اور وادی قرا کے درمیان رہا کرتی تھی، یعنی ان کے جو محل سکونت تھا وہ شام، شمالی شام، حجاز اور وادی قرا کے درمیان یہ قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح انتہائی مرفہ زندگی گزار رہی تھی، یعنی خداوند کریم کی نعمتوں سے سرازیر تھی۔ خداوند کریم نے ان کو تمام تر مادی نعمتیں عطا کی تھیں، باغات، کھیتیاں، یہاں تک کہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تم جو زمین کے ہموار سطح ہوتی ہے اس پر بڑے عالیشان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں نہ کوئی مشینری ہے نہ کوئی کرین ہے، اس زمانے میں یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، تو کس قدر طاقتور اور قوی قوم ہوگی۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی خداوند کریم نے ان کو قدرت عطا کی تھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جس جگہ یہ رہتے تھے اس جگہ کو خداوند کریم نے سرسبز اور کھیتوں سے ہرا بھرا قرار دیا، جیسے کہ خود خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر نے یعنی پتھروں والوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا، ہمارے رسولوں کی تکذیب کی۔ یہاں پہ اصحاب الحجر سے مراد ایک قول کی بنا پر حجر ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام حجر ہے، اور ایک قول کی بنیاد پر وہ علاقہ کہ جہاں پر بہت زیادہ پتھر پائے جاتے ہوں، یعنی پتھریلی علاقہ ہو، اس کو حجر، اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ پھر خدا نے کہیں فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اس قوم کو اپنی آیات عطا کیں، لیکن یہ تمام کے تمام ہمارے آیات سے روگردانی کری اس قوم نے اور منہ پھیر لیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی، ایسے گھر جو کہ امن و امان والے گھر تھے، یعنی جو ان کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتے تھے۔
ظاہراً جو آیات سے معلوم ہوتا ہے اور جو روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ زمین کی ہموار سطح پر محل بناتے تھے اور گرمیوں میں وہاں پہ رہا کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ جب سردیاں آ جاتی تھیں تو پھر یہ پہاڑوں میں رہائش اختیار کر لیا کرتے تھے۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم لوگوں کو یہاں پر امن اور امان کی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا؟ فی جنات وعیون، سرسبز باغوں میں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حظیم، اور کھیتیوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں کہ جن کے جو خوشے ہیں وہ نرم خوشے ہیں، رس بھرے خوشے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو تاکہ اس میں امان کے ساتھ رہ سکو۔ یہ اس قوم کی خصوصیات تھیں جس کو خداوند کریم نے تذکرہ کیا، یعنی یہ قوم یعنی قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح انتہائی مرفہ اور مادی ضروریات سے پرمیسر زندگی گزار رہی تھیں، خداوند کریم کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خداوند کریم کے جس نے ان کو تمام نعمتیں عطا کی تھیں اس خدا کا انکار کرتے تھے، خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے۔ لہٰذا خداوند کریم نے اس قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا کہ جس کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد